बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 18 जून है, बुध का दिन है, और मुझे शहीद हाजी अली ज़ादा के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास वो हथियार हैं जिनको दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं रोक सकता, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और अगली दिहाइयों तक उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और साथ में यह भी कहा था कि ये कोई मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले वक्त में जब इनको इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया देखेगी। और रात गए ईरान ने कर दिखाया है। और वो जो आयरन डोम, वो जो डेविड स्लिंग, और एक सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम माना जाता है, थॉट डिफेंस सिस्टम, वो जहां पर जिस एयर बेस के ऊपर उसको नस्ब किया गया था, मौर एयर बेस के ऊपर, जहां पर इनके अहम तरीन जो जंगी जहाज है वो खड़े थे, वो पहले तो उसको नाकारा किया गया, उसको निशाना बनाया गया, और फिर वहां पर जो मौजूद जंगी जहाज हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से भी खबर है। और यहां पर जो इजरायली फौज है उसका जो जनरल स्टाफ का हेडक्वार्टर है उसको निशाने पे लिया गया है। ये कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और फिर जिस तरीके से ईरान की जानिब से हमले जो है वो मजीद तेज किए गए, 11 हमले हुए, और इन 11 हमलों को लेकर बाकायदा तौर पर IRGC की जानिब से डिटेल शेयर की गई है। वो डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखना। और फिर ताल अबीब, जिस तरह से रात गए जो ताल अबीब के ऊपर हमले हुए, वो जो है वो उसके मनाजिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल है, जैसे हर जगह जगह के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है, और 4 सनती फैक्ट्रियां जो है उनको निशाने पर लिया गया है, और यूं कह लें कि वहां पर भी आग लगी हुई। कैसे, ये तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो है यादोत आहरानोत की जानिब से वीडियो शाया की गई, और वीडियो शाया करते हुए रिपोर्ट दिया गया, बताया गया कि ईरानी मिसाइलों का साल्वो जो गैर मामूली था, और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर में 2 धमाके उस वक्त हुए जब नेतन्याहू मिलिट्री सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर मौजूद था। इजरायली मीडिया की जानिब से यह रिपोर्ट किया गया। लेकिन यहां पर जो बताया गया कि जो इस हमले के अंदर जो इनका मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है वो भी मारा गया है। रिपोर्ट से द इजरायली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैज बीन किल्ड इन द रीसेंट स्ट्राइक। जो AFP है, मतलब उसने बताया कि जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड पासदारान इनकलाब, उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने जो इनकी जो नए हमले थे उनमें जो इजरायली एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन यहां पर जो ईरानी मिसाइलों की वजह से नासरत के अंदर लगने वाली आग की जद में आने वाले सनती जोन में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां और लेबोरेटरीज हैं, ये 4 के करीब बताई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी ईरान के जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर है, जो पासदारान इनकलाब, उन्होंने एक इत्तेफाक जारी करते हुए ऐलान किया कि वो ताल अबीब के जुनूब मगरबी इलाके नीव ज़ैदिक, जो इनका इलाका है नीव ज़ैदिक, वहां पर हमले किए। और इसके जवाब में ईरानी फौज ने ताल अबीब के नवाही इलाके न्यू तस्दीक के रिहायशियों से कहा कि वो इलाका छोड़ दें, क्योंकि ये जल्द ही निशाना बनने वाला है। और फिर मुबैना तौर पर IDF जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर जो है उसका घर वहां पर मौजूद है, और वहां पर जो हमले को लेकर खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन अभी इजराइल मीडिया ने बताया कि ईरानियन मिसाइल जो है वो वहां आशदूद के अंदर, शारून के अंदर, शोमरून के अंदर और अल कुदस के अंदर, वहां मुख्तलिफ इलाकों पर उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है। लेकिन इस वक्त जो दुश्मन मीडिया वो बाकायदा तौर पर उन्होंने रिपोर्ट किया, और इजरायली मीडिया की जानिब से कंफर्म किया गया, जहां पर एक उनका जो कह लें कि एनालिस्ट बैठा हुआ था, उसने कहा कि इट सीम वी विल सून बिकम लाइक गजा, कि मुझे लग रहा है कि हम गजा की तरह जो है वो वहां पर मनाजिर पेश करेंगे। डिस्ट्रक्शन इज एवरीवेयर, तबाही हर तरफ हो रही है। ताल अबीब को लेकर उसने बताया, एंड देयर आर नो शेल्टर्स, मतलब वहां पर कोई शेल्टर नहीं है। अभी पासदारान इनकलाब की जानिब से एक सरकारी बयान जो है वो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि फखरिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, यानी कि ऑपरेशन सादिक 3 की 11वीं लहर के अंदर जो पहली नस्ल के फर्स्ट जनरेशन के अल-फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, और जो इजरायली फौज के फर्जी दिफाई जो निज़ाम है उसके खात्मे को लेकर। फिर उन्होंने कहा कि विलेंस की उलझनों और खुद को तबाह करने के आगाज के एरोस्पेस फोर्स के IRGC निशानदही करती है। मतलब हैरानी है कि ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपने मतलब लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जो मिसाइल जा रहे थे उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो अपनी बैटरीज ही तबाह कर रहे थे, मिसफायर्ड हो रहे थे, और ये हैकिंग की एक नई गेम है। लेकिन उन्होंने बताया हम आपको कमांडर्स और वफादार जंगजुओं को मुबारकबाद पेश करते हैं
الفتح کی طاقتور اور قابل تدبیر میزائلوں نے آج رات اینٹی میزائل شیلڈ میں گھس کر جو بزرگوں کے پناہ گاہوں کو بار بار ہلا کر رکھ دیا ہے، اور تل ابیب کے فوجی اتحادی جو ہیں ان کو ایرانی طاقت کا پیغام پہنچایا ہے، اور جو وہم اور خالی خوابوں میں رہتے ہیں۔ آج کی میزائل حملے نے ظاہر کیا کہ جو وہاں پر علاقے ہیں، اسرائیلی علاقوں کے حوالے سے آسمان پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، جس طرح سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کی فضائی کنٹرول ہمارے پاس ہے۔ ان کے میزائلوں نے وہاں پر جو جس طرح سے حملے کیے، اور ان کے باشندے ایرانی میزائل حملوں کے خلاف مکمل طور پر بے دفاع ہیں۔ لیکن ابھی تل ابیب میں جو سب سے بڑی گیم ہوئی، وہاں پر جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جہاں پر انہوں نے امریکہ سے لے کر باقاعدہ طور پر لگایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے بیسز کو بچایا جا سکے، تھارڈ ڈیفنس سسٹم ابھی تل ابیب میں مور ایئر بیس ہے، وہاں واقع تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ایرانی ہائپرسونک میزائل حملے سے ٹارگٹ ہوا ہے، اور ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کئی میزائل تل ابیب تک پہنچ رہے ہیں، اور آسمان میں جو ایٹماسفیرک جو مداخلت ہو رہی ہے، اور ماور ایئر بیس کے علاقے میں اسرائیلی تھارڈ ڈیفنس سسٹم کے ٹارگٹ ہونے کی غیر مصدقہ اطلاعات میں مبینہ طور پر یہ ہٹ ہوا، اور اس حوالے سے یہ دونوں انہوں نے اسرائیلی میڈیا نے تو مکمل طور پر اس کے اوپر یوں کہہ لیں کہ اسرائیلی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ کہیں بھی کوئی فوٹیج نہیں بنائی جائے گی، انٹرنیٹ تک بند کر دیا گیا۔ لیکن آپ کے خیال میں کون کس سے آگے رہے گا؟ 22,145 مربع کلومیٹر کی نو آبادیاتی ریاست، یا پھر یہ یعنی اسرائیل، یا پھر 16,48,195 مربع کلومیٹر کی سلطنت جو ٹرمپ کی پراکسی شدید پریشانی میں ہے؟ اب تک ایران کا رد عمل ڈیٹرنس کی حکمت عملی رہا ہے، لیکن تعزیراتی کارروائیاں اب زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ابھی نیو یارک ٹائمز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایران ہیز پریپیئرڈ میسو میزائلز and military assets to strike American bases if the United States enters the war۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ مکمل طور پر تیاری کر چکا ہے، اور بڑا میسو قسم کا جو میزائل حملے اور ملٹری ایسٹس جو ہیں ان کو وہاں پر ہٹ کرنے کے لیے، امریکن بیسز کو سٹرائک کرنے کے لیے اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کودتا ہے۔ لیکن یہاں پر نیو یارک ٹائم نے مزید یہ بھی بتایا کہ if an attack occurs، اگر حملہ ہو جاتا ہے، ایران میں begins planting mines in the Strait of Hormuz to surround American ships۔ مطلب اس نے بتایا کہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے تو ایران جو ہے وہ مائنز جو اپنا حمز کے اندر نصب کر دے گا، جو کہ امریکن شپس کے اراؤنڈ ہوگا، جو وہاں پر شپس جو ہوں گی، جہاز ان کے جائیں گے تو وہ وہاں پر تباہ ہی ہوں گے۔ مطلب یہ وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو تلسی گابرڈ ہے، جو کہ ہیڈ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ہے امریکن، اس نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر ایران جنگ اور اسرائیل جنگ کے درمیان امریکہ کو ڈریگ کیا تو وہ ریزائن کر دے گی۔ لیکن میٹ گیٹس اس نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے بہت سے اچھے جو اسرائیل نواز دوست ہیں اور مشیر ان پر ایران پر فضائی حملے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں حکومت کی تبدیلی کا بش کا جو نظریہ تھا وہ احمقانہ ہے، اور آخری بار جب امریکہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں جھوٹے دعووں پر مبنی نتن یاہو کی بات سنی تو ہم نے جو میسوپوٹیمیا کی ریت پر پیسہ اور خون بہایا، اور ہم نے ایران کو اور زیادہ مضبوط بنایا۔ لیکن اس وجہ سے وہ اس کو بڑا بار بار سوچنے پر مجبور بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو امریکی ریاست ہے وہ باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایک اور پلان تیار کیا۔ المایدین نے بتایا کہ ایک منظرنامہ جو ہے وہ نیا منظرنامہ منظر عام پر آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جنگ کے اندر براہ راست مداخلت کی بجائے اسرائیل کو زیادہ جدید ہتھیار جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ اور ابھی جو گروسی ہے، جو IAEA کا رافیل گروسی، جنرل رافیل گروسی، اس کی جانب سے ایک اعتراف سامنے آیا۔ اس نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جوہری ہتھیار جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے یا بنا رہا ہے۔ ایک حیران کن اور وقتی بیان میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے اعتراف کیا کہ ایران کی طرف سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے لیے منظم کوششوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا، جہاں گفتگو کا ایک حصہ ایکس جو یعنی ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا گیا، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ایجنسی نے ایران سے ایسی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود گروسی کی حالیہ IAEA رپورٹ کو جھوٹے دعووں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے کو مؤثر طریقے سے سیاسی اور میڈیا کور جو ہے وہ فراہم کر سکے۔ لیکن ابھی جو تل ابیب میں لتاق ٹکوا جو علاقہ ہے، یہ دونوں اثرات اس کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ میزائلوں کے آئے، اور پھر پہلی لہر جو میزائلوں کی تھی
اس کا ایک بہت تگڑا قسم کا امپیکٹ نظر آیا، کیونکہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایک ہدف جو میرون ایئر بیس ہے جو ناردرن سائڈ پہ لبنان کے ساتھ لگتی ہے، اور لبنان کی یہاں سے وہ مکمل طور پر ان کا ایریل ریڈار ہے جو سیریا اور دیگر علاقوں کو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو بھی ہٹ کیا، جو لبنان کی سرحدوں سے 8 کلومیٹر دور پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ لیکن اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے پوچھا گیا کہ کیا نیتن یاہو جو ہے وہ بدعنوانی کے مقدمات کے اندر فرد جرم سے بچنے کے لیے سیاسی وجوہات کی بنا پر جنگ کو طول دے رہے ہیں، اور اگر یہ اس پر منحصر ہوتا تو اگر مطلب یہی سارے کا سارا نفتالی بینٹ کے اوپر منحصر ہوتا تو کیا وہ جنگ ختم کر کے یرغمالیوں کو رہا کر دیتے؟ تو نفتالی بینٹ نے مختصر جواب دیا، اس نے کہا ہاں میں ایسا ہی کرتا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ نیتن یاہو اسی بیس کے اوپر ہی کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل طور پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہارٹس جو اخبار ہے، ہیرٹس، اس نے جو لکھا کہ ایران جو ہے اس وقت اس کا سب سے جو تگڑا ہتھیار ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے، یعنی ابنائے حرمز، اس کو بند کرنا ہے، اور اگر یہ بند ہوتا ہے تو پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ زمین بوجھ ہو جائے گی، وہ بہت بڑی مشکلات میں آ جائے گی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پریشانی کا عالم جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی چین نے اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کو کارگو طیارے بھیجے، ٹیلی گراف کی جانب سے کنفرم کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد چین نے کم از کم 3 کارگو طیارے ملک میں بھیجے، اور اسرائیلی حملے کے اگلے دن جمعہ کو ایک جہاز نے اڑان بھری، دوسری پرواز نے اگلے دن چین کے ایک ساحلی شہر سے اڑان بھری، تیسرے طیارے نے پیر کو شنگھائی سے اڑان بھری، اور پرواز سے باخبر رہنے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طیارہ مغرب کی طرف جو شمالی چین سے گزرا، قزاقستان سے گزرتا ہوا، پھر ازبکستان اور ترکمانستان سے ہوتا ہوا ایرانی فضائی حدود کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اگرچہ پرواز کے منصوبوں میں لکسمبرگ کو سرکاری منزل کے طور پر درج کیا گیا تھا، لیکن یہ طیارہ کبھی بھی یورپی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوا، اور ہوا بازی کے ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ ان پروازوں میں استعمال ہونے والے بوئنگ 747 کو عام طور پر فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے نقل و حمل کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب والا یہ حالات ہیں۔ لیکن یہاں میں جانے سے پہلے آپ کو جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کا جو ایکس پر عربی میں انہوں نے ایک پوسٹ کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم دہشت گردوں سے زبردستی جو ہے وہ نمٹیں گے، اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن یروشلم میں جو امریکی سفارت خانہ اور تل ابیب میں امریکی قونصل خانہ ہے، وہ سلامتی کی صورتحال اور اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایت کے باعث بدھ، جمعرات اور جمعہ کو بھی بند رہے گی، اور یہ ایرانی میزائلوں، ایرانی حملوں کا امپیکٹ جو ہے وہ اس قدر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔